یورپ کی 11ویں صدی مذہبی انتشار، غربت اور جاگیرداری کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہروں میں تعلیمی مراکز تقریباً ختم ہو چکے تھے، لوگ علمی پسماندگی کا شکار تھے، ذمہ دار اور جاگیردار عوام کو غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ غربت، بیماری اور بھوک سے مر رہے تھے، لیکن حکمرانوں کو اقتدار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یورپ کے لوگ مسلسل اندرونی خانہ جنگیوں میں مصروف رہتے، چھوٹے چھوٹے راجاؤں سرداروں کے درمیان زمینوں پر قبضے کے جھگڑے چلتے رہتے۔ اس سیاسی انتشار نے پورے بر اعظم کو کمزور کر دیا تھا۔ ان حالات میں کلیسا یعنی چرچ سب سے زیادہ طاقتور ادارہ بن گیا۔ پوپ جو چرچ کا سربراہ ہوتا ہے، حکمرانوں پر بھی اثر انداز ہوتا۔ یہ مذہبی ادارہ صرف روحانیت نہیں بلکہ سیاست پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ انہی دنوں مشرق میں یعنی اسلامی دنیا میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ بغداد، دمشق اور قاہرہ جیسے شہر علم، تجارت اور تہذیب کے مراکز تھے۔ مسلمان سائنس، طب، فلسفہ اور فنون میں دنیا سے آگے تھے۔ یہی ترقی یورپی حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر اسلامی دنیا اسی طرح طاقتور رہی تو یورپ مزید پسماندہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ بھی صلیبی جنگوں کے پس منظر میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ مشرقی تجارت کی راہیں بھی یورپی تاجروں کے لیے بہت پرکشش تھی۔ مشرق سے مصالحہ جات، ریشم، عطر اور قیمتی دھاتیں آتی تھیں۔ ان تجارتی راستوں پر قابض ہونا یورپی ریاستوں کے لیے بڑا فائدہ تھا۔ ان سب عوامل کے ساتھ مذہبی جوش و جذبہ بھی شامل کر دیا گیا۔ چرچ نے عوام کو بتایا بیت المقدس جو مسیحیوں کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ نعرہ عام لوگوں کے دلوں میں جذبات پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے ایک بڑا مذہبی اجتماع بلایا۔ یہ اجلاس فرانس کے شہر کلرمونٹ میں منعقد ہوا۔ پوپ نے اپنے خطاب میں کہا، اے مسیح کے سپاہیوں، مشرق میں تمہارے بھائی مظالم سہ رہے ہیں۔ مقدس شہر بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ خدا کی سرزمین کو آزاد کرو۔ یہ تقریر سنتے ہی ہزاروں لوگ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ پوپ نے وعدہ کیا کہ جو بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وعدہ اس وقت کے مذہبی ذہنیت رکھنے والے عوام کے لیے سب سے بڑی ترغیب تھی۔ پوپ کے الفاظ نے یورپ میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کسان، سپاہی، جاگیردار سب نے صلیب کا نشان اپنے کپڑوں پر لگا لیا۔ یہی وہ نشان تھا جس کی وجہ سے ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک مذہبی مہم تھی، لیکن حقیقت میں یہ سیاسی اور معاشی جنگ بھی تھی۔ یورپی شہزادے نئے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تاجروں کو مشرق کے بازار اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع مل رہا تھا۔ چرچ کو اپنی طاقت مزید بڑھانے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ تمام عناصر ایک ساتھ جمع ہو گئے اور پہلی صلیبی جنگ کے لیے حالات تیار ہو گئے۔ ہزاروں لوگ یورپ کے مختلف حصوں سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سفر خدا کی راہ میں جہاد ہے اور اس کا انعام جنت ہے۔ یہ تھا صلیبی جنگوں کا آغاز کا پس منظر۔ یورپ کے پسماندگی، مذہبی جوش، سیاسی سازشیں اور معاشی مفادات نے مل کر ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس نے صدیوں تک مشرق اور مغرب کی سیاست، معیشت اور تہذیب کو بدل کر رکھ دیا۔